قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 28ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے بعد از وفات بھی ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس عنوان کی اصلیت اور حقیقت کو سمجھنا اور پھر اس حوالے سے کہ کس کس چیز کا بعد از وفات بھی ثواب ہوتا ہے وہ حدیث پاک سے عرض کروں گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر مومنین کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ یہاں سے آیت کریمہ میں نے کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ وہاں پہ اللہ کریم نے سب سے پہلے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجر فقیر مہاجرین کا ذکر کیا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر والذین تبوؤا الدار والایمان سے انصار جو مہاجروں کے میزبان بنے اور انہوں نے ان کی میزبانی کی، ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ سچے ہیں۔ اور وہیں پہ تیسرے نمبر پر اللہ نے ایک جماعت کا ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو آئے تو بعد میں نہ مہاجرین میں سے ہو سکے اور نہ ہی انصار میں سے ہو سکے، لیکن انہوں نے کامیابی یوں حاصل کی کہ انہوں نے اپنا رشتہ تعلق ان دونوں جماعتوں کے ساتھ یوں جوڑا کہ بعد میں آ کر پہلے گزر جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یوں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے پہلے کے گزر جانے والے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ اب اگر یہ دعائے مغفرت فوت شدہ بندے کے لیے فائدے کا باعث نہیں تھی اور اس کو نفع نہیں دیتی تھی اور اس کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوتی تھی، تو اس دعا کرنے سے اس جماعت کو کامیابوں کی لسٹ میں کیوں داخل کیا گیا؟ ایک بے فائدہ کام تھا پھر تو۔ اور اگر ان کو کامیابوں کی لسٹ میں جماعت میں شامل کیا گیا ہے تو اس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والوں کی یہ دعا دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے فائدہ مند، نفع مند ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہاں پہ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعد از وفات بھی انسان کو ثواب اور گناہوں کی بخشش کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انسان کا جاری رہتا ہے، اور اللہ کریم جل شانہ ان کو لیے یہ آفر رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے پچھلوں جو لوگ ہیں وہ اگر ان کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہ انسان کے اعمال میں سے ایک ہوتے ہیں وہ عمل جو انسان اپنے ذاتی طور پر اپنے لیے کرتا ہے، اور ایک وہ عمل کہ جس عمل کو انسان اپنے ماں باپ چھوڑ کے جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اس کے عمل کا باقی رہنا، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ صفِ انبیاء میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سب سے عظیم المرتبت ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کا ہم پلہ صفِ انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ لکھا کہ وجہ یہ ہے
کہ اللہ کریم جل شانہ نے سب سے پہلے ابھی انبیاء اکرام علیہم السلام کی ارواح کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، ابھی جان کی کسی شے کو پنایا ہی نہیں تھا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نور کے ذمے اللہ نے لگایا۔ جس وقت فرشتے بن گئے تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذمے لگایا کہ آپ ان کو تسبیح پڑھنا سکھائیے، اور جس وقت ارواح انبیاء تیار ہو گئیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں، تو پھر اللہ نے حضور کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان روحوں کو تسبیح پڑھنا سکھائیے، سبحان اللہ پڑھنا یہ سکھا دیجئے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کانا ذالک النور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیحہ۔ اب سکھانے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ آگے آگے نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک تسبیح پڑھتا، اور حضور کے نور سے سن کر فرشتے اور انبیاء کی روحیں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔ جیسے استاد بچے کو قاعدہ پڑھاتا ہے یا قرآن مجید کا سپارہ پڑھاتا ہے، تو آگے آگے الفاظ استاد کی زبان پر ہوتے ہیں کہ یوں پڑھو، اور وہ سن کر بچہ اس سے آگے جو ہے وہ الفاظ سیدھے کرتا ہے اور درست پڑھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ان فرشتوں کو، انبیاء اکرام علیہ السلام کو تسبیح پڑھنا سکھایا کرتا تھا۔ اب یہاں سے نتیجے کے طور پر یہ بات نکالی گئی کہ عمل کے لحاظ سے کسی نبی کی زندگی میں سرکار کے عمل کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ سرکار سب سے پہلے آئے، سرکار نے ہی تسبیح ملائکہ کو پڑھنی سکھائی، سرکار نے ہی تسبیح انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحوں کو پڑھنی سکھائی۔ اب ملائکہ رہتی کائنات تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے، جتنی تسبیحیں پڑھیں گے وہ سارے کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے وہ تسبیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دیکھیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ثواب ملائکہ کی تسبیحات کا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے، اور پہلے جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی سارے کا سارا ثواب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار کے ظہور پانے کے بعد پھر قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی توحید کو مانیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے، اپنے ایمان کو درست رکھیں گے، وہ سارے کا سارا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اعمال کے ثواب کے اعتبار سے کوئی حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ترتیب میں بعد میں دیکھیے کہ یہ ثواب بعد از وفات بھی پہنچتا ہے۔ اسی پر یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، بعد کا کوئی بھی صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بعد والوں تک جتنا بھی دین پہنچا، وہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، یا کسی وظائف کی شکل میں ہو، وہ سارے کا سارا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے سے پہنچا۔ اب بعد کی امت نے جتنا عمل کرنا ہے وہ ثواب سارے کا سارا ان کو بھی پہنچے گا، تو پھر ثواب میں وہ ہم سب سے آگے ہوئے، تو اس واسطے مقام و مرتبہ بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہم سب سے آگے ہوا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی روح سے بھی اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ صحابہ میں بھی آپس میں کچھ وہ حضرات جو سب سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ جو ان کے بعد ایمان لائے، تو جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ بعد والوں سے بھی درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، اور بعد والے درجے میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے ثواب بھی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لا کر دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث بنے، اور دوسروں کو بھی انہوں نے کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی، عبادت کرنے کی ترغیب دی، سجدہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس واسطے ان کا ثواب، ان کا نام اعمال میں جو ہے وہ بعد والوں کی بنسبت زیادہ ہے، تو پھر مرتبے اور درجے کے اعتبار سے بھی بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دو تین بطور مثال عرض کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از وفات بھی ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کے لیے جاری رہتا ہے۔
اب اس کے بعد اگلے نمبر پر یہ سنیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے کہ خالی صرف ثواب پہنچتا نہیں بلکہ میت بعد میں آنے والوں کی طرف سے ثواب کے پہنچنے کا انتظار بھی کرتا ہے اور انتظار اس درجے کا کرتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی قبر ہی اللہ کالغریق المتغوث، فرمایا میت قبر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا شخص فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت خدا نخواستہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اس کی زبان پہ آواز ہوتی ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے جو میرا ہاتھ پکڑے، کوئی تیراک آئے جو مجھے تیر کر اس بھنور سے باہر نکالے، ڈوبنے سے بچا لے، کسی کے ہاتھ کا سہارا مل جائے کہ میں بچ جاؤں، کوئی رسی مل جائے جس سے کے ذریعے سے میں بچ جاؤں۔ فرمایا جیسے ڈوبنے والا فریاد کر کے سہارے کو ڈھونڈتا ہے، میت بھی قبر کے اندر اسی طرح انتظار میں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کس کا کرتا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتاً تلحقہ من ابن او ام او صدیق، فرمایا وہ اس دعا کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس کی دنیا سے جانے کے بعد جو اس کا باپ اس کے لیے دعا کرے، اس کی والدہ اس کے لیے دعا کرے، اس کا بھائی اس کے لیے دعا کرے، اس کے دوست رشتہ دار احباب اس کے لیے دعا کریں، وہ دوست دعا کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا اسے پہنچتی ہے، تبھی تو انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت وہ دعا پہنچتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جس وقت اس کے پاس وہ دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا اسے اتنی پیاری لگتی ہے کہ روئے زمین پر کوئی شے بھی اسے اتنی پیاری نہیں لگتی جتنے بعد والوں کی طرف سے آنے والی دعا اسے پیاری لگتی ہے۔ اب اس کے بعد سنیے حدیث پاک کے ذریعے سے کہ جن اعمال کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کا ثواب بعد از وفات بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود عمل کے قابل لائق بھی نہیں رہا کہ اب وہ نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، اس عمل کے قابل نہیں، تو ویسے اس کے اعمال کا سلسلہ، دروازہ، کتاب، نام اعمال کی جو لسٹ ہے وہ بند ہو گئی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں الا من ثلاثۃ اشیاء، ہاں 3 چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یہ بعد از وفات بھی ثواب کہ 3 چیزوں کا ثواب اسے بعد از وفات بھی پہنچتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو جاری رہے۔ ایک ہے صدقہ کسی پہ کوئی چیز کی اور وہ وہیں پہ ختم ہو گئی، آپ نے گلاس پانی کا کسی کو پلا دیا، پانی پیا ختم ہو گیا، اب یہ ثواب ہے لیکن یہ صرف ایک بار ملا، وہ ثواب آپ کا پورا ہو گیا۔ کسی کو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو بلکہ آدھی ہی کیوں نہ ہو، اس کا ثواب ملا لیکن وہ وہیں پہ مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو وہ فائدہ مسلسل حاصل ہوتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یعنی پانی تو پی لیا، پیاس ختم ہو گئی، اب اگلے لمحے میں وہ گلاس خالی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچتا ہے۔ اب اسی جگہ پہ اسی صورت میں مثال دیکھ لیجئے کہ وہی پانی کی بجائے اگر پانی کا گلاس کسی مستحق کو، کسی فقیر کو، کسی حقدار کو دے دیا کہ اس میں تم اپنے لیے پانی ڈال کر پیتے رہو گے، تو اب جب تک وہ گلاس باقی رہے گا وہ استعمال کرتا رہے گا، یا اس کے جانے کے بعد کسی اور کے ہتھے چڑھا کچھ اور استعمال کرتا رہے گا تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، کہ صدقہ بھی ہے اور جاری رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی شے جس کا نفع اگلے بندے کو ہمیشہ کے لیے ملتا رہے، لگاتار اور مسلسل ملتا رہے، اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یہاں پر انہوں نے یہی چیز لکھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان بنا کے جائے
یا مقرر کر کے جائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو مسلسل نفع پہنچتا رہے اور وہ اسے نفع مند ہوتے رہیں۔ کسی نے کہیں پہ سرائے بنا دی راستے کے اندر کہ آتا جاتا مسافر اس کے نیچے سٹے کر لے گا، دھوپ سے بچ جائے گا یا بارش سے بچ جائے گا۔ اب وہ سرائے جو ہے مسافر خانہ جب تک باقی رہے گا، اللہ کریم اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ بلکہ اس صدقہ جاریہ کے اعتبار سے ایک ایسا عمل ہے یہ صدقہ جاریہ کہ اس کی نیت کر لی اور نیت بھی پختہ کی کہ میں یہ عمل کروں گا، اور زندگی میں اسے موقع نہ ملا کہ وہ اس عمل کو پورا کر سکے، تو اس صدقہ جاریہ کی نیت کرنے والے شخص کو بھی ثواب ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اب یہیں پہ حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات کے اندر ذکر کیا کہ ایک شخص سڑک سے جا رہا تھا، راستہ تھا، اور راستے کے اوپر ایک درخت کی ٹہنی تھی جو راستے کی جانب بڑھی ہوئی تھی اور گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث تھی کہ ان کو یوں سائیڈ پہ ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ تو وہ شخص وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ ٹہنی مسافروں کے لیے تکلیف دہ ہے اور مسافروں کو پریشان کر رہی ہے، میں کل آؤں گا اور کڑالا لے کر اس ٹہنی کو کاٹ دوں گا اور لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنوں گا۔ لیکن اس کی زندگی میں مہلت اتنی نہیں تھی، آج ہی گیا، فوت ہو گیا۔ بعد مرنے کے کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا وہ جو ٹہنی کے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا اس ارادے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان وہ صدقہ جاریہ کی خالی نیت بھی ہے تو اس کا ثواب بھی انسان کو بعد از وفات بھی مل رہا ہے۔ مشہور روایت حضرت سعد والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئیں تو میرا کوئی عمل کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی والدہ کو بعد از وفات بھی ثواب کا حصہ دے سکوں اور ان کو ثواب مل سکے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا ایک کنواں بنواؤ اور لوگوں میں اس کا پانی وقف کر دو، یعنی لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اس کا نام رکھ دو کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کی طرف سے ہے، اور جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او علم ینتفع بہ، کہ اگر جانے والا اپنے پیچھے علم چھوڑ کے گیا اپنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ نفع مند ہوتے رہے۔ یہ جو قید ہے کہ علم ایسا ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ملے، تو اس سے مقام پر حدیث کے شارحین نے ذکر کیا کہ اگر علم ایسا چھوڑ کے گیا جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کتابوں سے، کسی کے سمجھانے سے، کسی کے پڑھانے سے ہوتا ہے، لیکن وہ علم انسان کی زندگی کے سنوارنے میں، بنانے میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جس علم کے ذریعے سے اگلے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوا، اگلے بندے کا عمل ٹھیک ہوا، اس کی زندگی میں اس کا کردار ٹھیک ہوا، ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس سے لوگ بعد میں نفع پاتے رہے۔ وہی شروع والی بات کہ کسی کو ایک تسبیح بھی سیدھی پڑھنی سکھا دی تو جب تک وہ علم کی اس دولت سے اپنے آپ کو نوازتا رہے گا، اس کو قبر میں پڑے ہوئے بھی آرام کے ساتھ ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم کے ساتھ قید لگائی کہ علم ایسا ہو جو نفع مند ہو۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دے کے گیا، اللہ کی پہچان کرا کے گیا، کسی کو رسالت کا حوالے سے کوئی سبق پڑھا کے گیا کہ توحید و رسالت کے حوالے سے کہ عقائد کی درستگی کس طریقے کے ساتھ ہے، رسولوں کو ماننا ہے تو کس رنگ کے ساتھ ماننا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے تو کس طریقے کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ اگر وہ شخص اس تربیت کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی میں نفع پایا، تو جب تک وہ زندہ رہا یا جب تک اس سے نفع پانے والا پھر سلسلہ بعد میں زندہ رہا، باقی رہا، دوسرا شخص مر بھی گیا سکھانے والا، تو اللہ کریم جل شانہ اس کو بعد از وفات قبر میں بھی جو ہے اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلاف امت اس بات کی ازحد کوشش کرتے تھے کہ ہماری زبان کا علم کسی کے لیے فائدہ مند ہو جائے، کہ ہمارے سینوں میں جو کردار ہے،
ہمارے سینوں میں جو کچھ علم کی دولت ہے وہ ہم کسی کے لیے چھوڑ کے جائیں، اور کسی تک پہنچانے کے لیے وہ میلوں کے سفر کرتے تھے، اور میلوں کا سفر کر کے کسی کو خیر کا سبق، خیر کی تلقین اور خیر کی نصیحت پہنچا کر وہ اپنے لیے اس نصیحت کو، سبق کو فائدہ مند سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو یہ سبق پڑھایا، ان کو یہ پیغام پہنچایا، اب جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ سبق پڑھا جاتا رہے گا، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ضرور ملتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی بھی نیا طریقہ ایسا شروع کر دیا کہ جو اسلام میں ٹھیک ہے اور وہ سنت مٹ رہی تھی اور اس نے وہ سنت زندہ کر دی اور بعد میں وہ لوگ اس پہ جاری رہے، فرمایا یہ بندہ مر بھی گیا تو قیامت تک اس پہ جو عمل کرنے والے کرتے رہیں گے، اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک سیدھی راہ پہ لگایا، لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ لگایا، لوگوں کو درستگی کی راہ پہ لگایا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے محنت میں، مشقت میں، مشکل میں ڈالا۔ اللہ کریم اس کو ان کی وفات کے بعد بھی اجر دے گا۔ تیسرے نمبر پر یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا اگر وہ اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ اب نیک اولاد سے مراد، اولاد کی نیکی سے مراد یہ نیکی نہیں کہ وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے۔ سرکار نے خود وضاحت کی کہ اولاد کی نیکی والدین کے اعتبار سے کہ ان کو بعد از وفات بھی ثواب پہنچے اولاد کی نیکی کا۔ اب اس سے مراد کیا نیکی ہے؟ فرمایا یدعو لہ، نیک اولاد سے مراد ہے کہ ایسی اولاد ہو جو والد کے یا گھر والے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اور دعا کو جو ہے والدین کے لیے نفع مند سمجھے۔ یہ دعا کرنے والی جو اولاد ہے یہ ولد صالح، یہ نیک اولاد ہے، اور اس اولاد کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہے گا کہ وہ اس کا خون ہے، اسی سے اس نے جنم پایا۔ اب زندگی میں وہ جتنی دعائیں اس کے لیے کرے گا اس کا ثواب اس کو بعد از وفات بھی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے والدین دنیا سے فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے آ کے بڑا پیارا سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حل باقی علیہ شیء من بر ابویہ ابرہما بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا میں زندہ ہوں تو ہمیں حکم ہے والدین سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، کیا والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے سر پر کوئی ایسا حق ہے والدین کے لیے کہ میں جو پورا کروں اور میرے لیے وہ نیکی کی لسٹ میں شامل ہو کہ میں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، کہ والدین کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھ پہ کوئی حق باقی رہ جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، 5 حق تجھ پہ والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی ہیں۔ وہ کیا تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے الصلاۃ علیہما، ان کا جنازہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو اور اس عمل کو کر سکتا ہو تو پڑھانا جنازہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہیں تو کم از کم اتنی صلاحیت تو ہو کہ وہ جنازہ پڑھ سکے۔ یہ جنازہ بھی ایک دعا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعائے مغفرت کا سبب تو بن سکے۔ دوسرے حق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا والاستغفار لہما، کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، بعد کے اندر مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی تیرے سر پر حق ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی فاتحہ پڑھنے آئے تو وہ بچہ دعا کرے، نہیں، کوئی آیا یا کوئی نہیں آیا، اولاد کے اولاد ہونے کی حق سے یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ بلکہ ہمارے اساتذہ اکرام تو ہمیں یہ فرماتے تھے کہ 5 نمازوں کے بعد کی جانے والی دعاؤں میں بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے ساتھ ہی سال ثواب کا اہتمام کر لیجئے، کیونکہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہیں آج ہمارے ہی طرف سے دعا کا انتظار ہے، کل ہم نے بھی جانا ہے تو ہمیں بھی انتظار رہے گا۔ تو اگر ہم آج یہ اہتمام کریں گے تو اس کا سلسلہ اگر ہم سے دیکھے میں کسی نے شروع کیا تو ہمیں بھی بعد میں ثواب ملتا رہے گا۔
تو دوسرا حق فرمایا استغفار، اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے والدین کا کیا ہوا وعدہ ہے وہ وعدہ نبھانا بعد میں، یہ بھی تمہارا حق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو رشتے والدہ کی طرف سے بنتے ہیں جن کو ننہال کہا جاتا ہے نانکے، اور جو رشتے والد کی طرف سے بنتے ہیں جن کو ددیال دادکے کہا جاتا ہے، اور میں ان دونوں کے ساتھ صلہ رحمی، ان سے رشتے جوڑ کے رکھنا، تعلق توڑ کے نہیں جوڑ کے رکھنا، یہ بھی تجھ پر والدین کے جانے کے بعد کا حق ہے کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں پھر بھی تجھے یہ حق نبھانا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ والدین کا اخوت کا، محبت کا، پیار کا رشتہ تھا، والدین دنیا سے چلے گئے تو تم نے ان سے دشمنیاں نہیں ڈال لینی، ان کے ساتھ اسی طرح کا پیار، محبت اور اخوت کا تعلق رکھنا ہے، یہ بھی تجھ پر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد حق ہے۔ آخری حدیث ابن ماجہ شریف کی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تفصیلاً اس عنوان کو بیان کیا، اور الفاظ یہ تھے ان مما یلحق المومن من عملہ و حسناتہ بعد موتہ، انسان کے اعمال میں سے کچھ اعمال جن کا ثواب انسان کو موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ یہ تفصیلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علما علمہ و نشرہ، فرمایا ایسا علم جس کو پھیلا کے گیا یا لوگوں کو سکھا کے گیا، پھیلا کے گیا کہ لکھ کر گیا اور لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ جیسے آج صدیاں پرانی کتابیں جو ہمارے بزرگ لکھ کے گئے، جن کو دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی 100 سال گزر گئے، آج انہی کو پڑھ کے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ثواب ان کو قبر میں بھی مل رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک علم کا ایسا سلسلہ چھوڑ کے گئے کہ بعد والے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا علم چھوڑ کے گیا اس کا ثواب ملے گا، ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا اس اولاد کا نیک ہونا یعنی دعا کرتے رہے، اس کا ثواب ملے گا۔ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بنائی وَمُصْحَفًا وَرَثَہُ، کہ اپنی وراثت میں قرآن چھوڑ کے گیا۔ اپنی وراثت میں قرآن چھوڑ کے گیا کا مطلب یا تو یہ کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے گیا اور ان کے سینوں میں قرآن رہا، وہ پڑھتے رہے، بعد میں اس کا ثواب ملے گا، یا کتابی شکل کا قرآن اپنے بعد چھوڑ کے گیا کہ اس سے لوگ استفادہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، یا کوئی ایک قرآن، ایک سپارہ یا کوئی بھی دینی ایک کتاب کسی مدرسے میں کسی طالب علم کو، کسی عالم کو لے کر دے دی، اب وہ کتاب باقی رہتی ہے۔ یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو وہ کتاب تو کا سلسلہ اگر صدیاں بعد بھی اس کتاب کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو مل گیا اور کسی نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کا ثواب بھی لازماً اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور مسجداً بنا ہو یا اس نے تعمیر مسجد کی، اس کا ثواب و اجر بھی اس کو قبر کے اندر بعد از وفات بھی ملے گا۔ اور تعمیر مسجد کے اعتبار سے تفصیل یہ بھی ہے کہ پوری نہیں بنا سکتا تو اس کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے جتنی بھی جگہ مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے محنت کی، اللہ اس کا بھی اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک بادشاہ تھا جس نے مسجد بنانی تھی تو اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ہی یہ ساری مسجد تعمیر کراؤں گا، کسی سے کوئی حصہ اس میں شامل نہیں کرنا، تاکہ جو اجر و ثواب ملے وہ میرا ہی ہو، خالصتاً میرا ہی ہو۔ لہٰذا اس نے ہر طرف سے یہ پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ کوئی بندہ اس میں حصہ نہ ڈالے، یہ خالصتاً میری اپنی طرف سے جو ہے مسجد کی تعمیر ہوگی۔ ایک دن بادشاہ سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ شخص کا ہے، اس بادشاہ کا اپنا نام، کہ اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور اسی کے ساتھ ہی بالکل ہو بہو اسی طرح کا مکان ہے، جگہ ہے جو ایک اور آدمی کے نام کی ہے کہ یہ بھی اس کے لیے ہے، فلاں بندے کے لیے، کیونکہ اس نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اب بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے خود پوری مسجد بنائی، مجھے یہ پلاٹ، یہ بنگلہ، یہ جنت کا محل ملا، تو اس شخص کو یہ کیوں ملا؟ اس کا نام دیکھ لیتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پتہ کراتا ہے کہ اس ایریے میں ایسا کون سا شخص ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کام کرنے والوں میں ایک مزدور ہے کہ اس کا وہ نام تھا کہ جس کا وہ بنگلہ بادشاہ نے اپنے خواب میں اپنے ساتھ دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ
تجھے کیسے ملا کہ میں تو پوری مسجد بنا رہا ہوں، تو نے کیا نیک عمل کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پابندی تھی اور رکاوٹ بھی تھی کہ کسی اور نے نہیں حصہ ڈالنا، سارا کچھ آپ نے خود بنانا ہے، تو میں نے چھپا کر رات کے اندھیرے میں ایک اینٹ ان اینٹوں میں شامل کر دی تھی جن سے مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ تو رب ذوالجلال جل شانہ کو وہ چھپا ہوا عمل اس سے تو وہ باخبر ہے، اسے پتہ ہے، تو پھر جتنا اس کو پورا کرنے پر اجر مل رہا ہے، اس کو اپنی اوقات کے مطابق اس میں حصہ شامل کرنے پر بھی اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ تو یہ ہے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بعد از وفات بھی ثواب ہے، تو وہ بھی مسجداً بنا ہو، اور بیتاً لابن السبیل، یا مسافر خانہ کسی نے بنا دیا کہ آتے جاتے لوگ وہاں پہ ٹھہر کر اپنے لیے سکون پائیں، یا ان کو سکون چھاؤں نصیب ہو جائے، کسی کو سٹے کی جگہ مل جائے۔ یہ انسان کو پتہ اس وقت ہوتا ہے اس چھت کا کہ سفر کے دوران بارش آ جائے تو ہم بھی جگہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں سے کوئی چھت مل جائے تو بندے کے دل سے کئی دعائیں نکلتی ہیں۔ کسی نے ایسا کام کیا ہو تو اسے بعد از وفات بھی اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ آگے فرمایا نہرن اجرا ہو، یا کسی نے نہر بنا دی جس کا پانی چلتا رہا اور لوگ اس سے پانی پیتے رہے، جتنے حلق اس سے تر ہوں گے اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ آگے حضور اکرم اور صدقۃ اخرجا من مالی فی صحتی و حیاتہ، یا کوئی صدقہ جو اس نے اپنے مال سے نکالا اپنی صحت میں، اپنی زندگی میں۔ یہ دو قاعدے لگائیں کہ بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، اس نے صدقہ دے دیا اللہ جل شانہ کی راہ میں، اور زندگی میں دے دیا۔ ایک ہے بیماری کی وہ نوبت آ گئی کہ جب بندے کو پتہ ہے اب ماری جانا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا مہینے 2 مہینے بعد، اب وہ صدقہ کیا، اس صدقے کا اس طرح کا ثواب نہیں جو حالت صحت میں دیا ہے۔ اب تو پتہ ہے کہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو چلو دے دیا جائے، حالت صحت میں اپنی زندگی میں۔ جو مر گیا تو پیچھے کسی نے دے دیا، ثواب تو اس کا بھی ہے، لیکن وہ نہیں جو زندہ اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چند چیزیں جو اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ان کا ثواب بعد از وفات بھی جاری رہتا ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمیں ثواب کی ضرورت ہے، اور ایسے سلسلے میں کہ ہمیں بعد از موت بھی ثواب ملتا رہے۔ کوئی نہ کوئی عمل ایسا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو وفات کے بعد ثواب ملے، اپنی زندگی میں انسان کو کر کے جانا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ثواب کا جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔